हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हम दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत अब पेश करने की हतमी तैयारियों में दाखिल हो गई है। अगले 24 से 48 घंटों में हम देखेंगे कि ये आइनी तरमीम पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश कर दी जाएगी। इस तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। क्रिकेट डिप्लोमेसी का आगाज़ के बाकायदा आगाज़ के लिए एक बुनियाद रख दी गई है। उस वाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और फिर हमने कुछ भारतीय सहाफ़ी जो पाकिस्तान में आए हुए थे उनसे भी बातचीत की थी, तो उनसे भी बातचीत जो हुई है वो आपको दिखाएंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। हमारे जियो न्यूज़ के बड़े ज़बरदस्त नौजवान रिपोर्टर हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं। हैदर शिराजी इनका नाम है, छोटे भाइयों की तरह है मेरे, और इनकी रिपोर्टिंग जो है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ सॉलिड रिपोर्टिंग देखता हूँ तो वो इनकी देखता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि लोग मुतासर हो जाते हैं। सियासी जमातों की कवरेज करें तो सियासी जमात से मुतासर हो जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की कवरेज करें तो उससे मुतासर हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक मुश्किल फिनामिना होता है कि आप इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग करें, तो ये काफ़ी न्यूट्रल होकर इंडिपेंडेंट होकर रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपको पता है हमारे आसिफ बशीर चौधरी चूँकि ऐसे शहर में रह रहे हैं कि मैं उनको भी आज बड़ा याद कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों मैं उनके साथ बैठा होता हूँ, तो ज़ाहिर है वो भी शहर में नहीं है, और फिर इस सिचुएशन भी ऐसी थी जिसमें आपसे मुतल्लिका वो काम था, तो मैंने आपको दावत दी, आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। आप सुनाएं, आजकल बड़ी मुलाकातें आप भी कर रहे हैं, जहां आपने एक ख़बर दी पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात की, और साथ ही कहीं पाक चाइना सेंटर में आपको राना सनाउल्लाह के साथ कुछ गुफ्तगू करते हुए देखा गया है। अब वो गुफ्तगू मैं तो चाह रहा था कि पहले आप मुझे बताएं, आपने चूँकि वो गुफ्तगू करते हुए शायद देख लिया या आपको पता लग गया। राना सनाउल्लाह साहब ने कल मेरा उनका आमना सामना हो गया, तो मुझे देखते साथ उन्होंने बड़ा, और लोग भी खड़े थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि देखें जी अब आपका टाइम आ गया। मैंने कहा जी क्या टाइम आ गया? मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं भाई हमने तैयारी कर ली है, तो हम बस बुलाने वाले हैं इजलास कौमी असम्बली का अगले एक आध दिन में, तो SCO के फौरी बाद हम इजलास बुलाएंगे। तो मैंने कहा जी बंदे पूरे हैं? कहते हैं हम इजलास बुलाएंगे ही तब जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो, तो बंदे पूरे हैं। ये तो एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। राना सनाउल्लाह ज़ाहिर बड़े रिस्पॉन्सिबल एक वज़ीर है और रिस्पॉन्सिबल एक पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन असल बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी। असल बात तो ये है ना, क्या वो एब्सटेन कर जाएंगे? वो बात आपको पता है, आपकी भी आज बड़े लीडरों से, PTI के लीडरों से बातें हुई हैं, तो क्या PTI की स्ट्रैटेजी क्या होगी कि 2/3 चाहिए, और ज़ाहिर है वो 2/3 तो उसी तरह पूरी होगी कि मौलाना को भी तोड़ें और फिर साथ कुछ बंदे भी तोड़ें, 4 बंदे मज़ीद आ जाएं। ठीक है ना? तो क्या आपको लगता है कि क्या होगा? राना सनाउल्लाह तो दावा कर रहे हैं, ठीक, उनका हक है, वो सियासतदान है, लेकिन इस टेस्ट मैच के पहले रोज़ अगर देखा जाए तो उन्हें एक तरह से शिकस्त हुई, क्योंकि पहले उन्होंने इजलास बुलाया था, उसमें वो आइनी तरमीम ना कर सके। मौलाना फजलुर रहमान दरमियान में आ गए थे, और अभी जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातों के बाद लाहौर आए हैं, और इन मुमकिन है कि जिस वक्त ये हमारे व्यूअर्स देख रहे हों ये मुलाकात इख्तिताम पजीर हो चुकी हो। जी, इशाइया दिया गया है, नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए इशाइया किया है। और ये इसमें सबसे अहम कि मौलाना फजलुर रहमान के वोट से हटकर 4 मज़ीद PTI के अरकान कौमी असम्बली चाहिए। इसके अलावा सेनेट में हुकूमत के लिए टफ़ कंपटीशन है, जहाँ पर सादिक संजरानी के बाद हमने देखा था कि वहाँ हासिल बजिंजो साहब एट दैट टाइम वो कहते थे कि अक्सरियत को इन्होंने अक़लियत में बदल दिया। इस वक्त PTI क्या कर रही है? PTI फाइट करने के इरादे से आगे बढ़ रही है, और ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि शायद वो बाइकाट कर दें। तो मेरी अभी बैरिस्टर गोहर साहब से गुफ्तगू हुई, उन्होंने ये बताया है कि वो पार्लियामेंट में कल कमेटी इजलास में भी जाएंगे, वहाँ पर भी अपना नुक्ता नज़र रखेंगे, वो कौमी असम्बली इजलास में भी भरपूर शिरकत करेंगे, और वहाँ पर भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे। जहाँ तक आइनी मसवदे की बात की जाए तो PTI कोई भी इसमें अपना नया मसवदा या कोई इनपुट नहीं देगी। PTI इस वक्त सिर्फ जवाब देगी,
یعنی پیپلز پارٹی کا مسودہ میں نے خود جیو پہ بریک کیا تھا سب سے پہلے جس دن آیا تھا، تو اس میں 199 میں اور اس کے علاوہ 175 میں اور دیگر چیزوں میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، دین پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور ان کے ساتھ ایک اور چیز کہ ان کے ججز کی تعیناتی یا ججز کو ہٹانے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل کمیشن آف پاکستان بنایا جائے گا، جیسا کہ ہمیں یہاں سپریم جوڈیشل کونسل نظر آتی ہے، وہ ججز کی تعیناتی کا معاملہ بھی دیکھے گی. یہ چیزیں تھیں. یہ پیپلز پارٹی کے مسودے کی بات ہے. پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ یہ تمام مسودے جب آئیں گے تو وہ اس میں جواب دے گی، اپنا ان پٹ نہیں دے گی. ان پٹ اور جواب کو الگ الگ سمجھا جائے اگر ہمارے ویورز سمجھ سکیں. اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم موجودہ حالات میں نہیں ہونی چاہیے. وہ آئینی ترمیم یعنی آئینی عدالت کے حق میں تو ہے لیکن موجودہ حالات میں نہیں چاہتی. یعنی وہ چاہتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ ہو تب آئینی عدالت اگر بنانے کے لیے کوئی کوشش کی جاتی ہے تو ہو جائے. اب یہ بنیادی سی بات تھی. اس کے اوپر اگر کوئی مزید اگر بڑھا جائے، کوئی سوال اگر نکلتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے مولانا فضل الرحمان ابھی تک ان کے جو پتے ہیں وہ انہوں نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور میرا خیال میں جب تک اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا، آئینی ترمیم پیش نہیں کی جاتی، اس وقت تک شاید وہ کوششیں کریں گے کہ معلومات اپنے پاس ہی رکھیں. تھوڑی دیر پہلے شاید وہ بتائیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کہہ تو رہی ہے کہ انہوں نے بندے پورے کر لیے، اور گورنمنٹ کے پاس اس بات کی کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ بندے پورے کر لے، لیکن میرے خیال میں اتنا آسان کام نہیں ہوگا. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ لگتی ہے. صحیح اور حقیقت کے قریب انڈرسٹینڈنگ ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کے انتہائی قریبی اور معتبر جو ساتھی ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے اگر مولانا فضل الرحمان کو بتا دیا جاتا کہ انہیں اعتماد میں لے لیا جاتا کہ ان کے نمبر پورے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان اس کے بعد کوئی فیصلہ کر لیتے. حکومت ہی کی جانب سے نہیں بتایا گیا. پہلے نمبر پر خصوصی کمیٹی میں ایجنڈا نون لیگ نے اس طرح نہیں لے کے آئی حکومت. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے نمبر بھی پورے نہیں بتائے. پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو بہت ہی اعتماد کے ساتھ بتایا جاتا رہا کہ ہم نے بندے سیو کر لیے. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں ایک آپریشن ہوا گزشتہ ماہ کے اختتام پر. پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے وہاں موجود تھے. ان کی گرفتاری کے لیے چند اداروں کے لوگ پہنچے. ابھی گرفتاری کے لیے وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر تھے کہ انہوں نے شیخ وقاص اکرم کو اور اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا کو کال کر دی. ٹھیک. کہا کہ یہ چند افراد ہیں، 25-30 اہلکار ہوں گے، وہ گرفتاری کے لیے پہنچ گئے ہیں. وہ کے پی ہاؤس اور یہاں ریڈ زون میں موجود تھے یہ رہنما. انہوں نے فوری طور پر انہیں کہا کہ آپ یہیں بیٹھیں، ہم آ جاتے ہیں آپ کی طرف. اور فوراً پہنچے. یہ 40-50 بندے اکٹھے ہوئے گاڑیوں میں، جن میں سینیٹرز، ایم پی اے، ایم این اے بھی تھے، اور جا کر انہیں ہاتھ سے پکڑا اور باہر لے آئے. اسی طرح اتنی دیر میں جتنی دیر میں وہ باہر کے پی ہاؤس تک پہنچاتے، وہیں سے پی ٹی آئی کی قیادت اس ایم این اے کو لے کر اسلام آباد کی حدود سے باہر جا چکی تھی. یعنی انہوں نے اپنے سیو اس طرح کیے ایم این ایز، لیکن 4 ووٹ چاہیے. اس دوران پی ٹی آئی مقابلہ کرے گی. حکومت دعویٰ کر رہی ہے. لیکن ایک اور آپ کو ایک خبر دیتا ہوں. اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، نام نہیں لینا چاہیے، یہ کچھ رہنما دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے سورسز بھی کچھ کوٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو مسودہ ہے، مولانا فضل الرحمان کا مسودہ پی ٹی آئی کا مسودہ ہی سمجھا جائے. اچھا، انٹرسٹنگ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے ایک انتہائی قریب شخص سے بات ہوئی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کل بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ انہوں نے میڈیا پر تو بہت اچھی گفتگو کی، لیکن اس ملاقات کے بعد وہ اپ سیٹ ہیں. اچھا، آپ نے چونکہ یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ ڈائمنشن آپ نے بتائی ہے. میں نا 2 باتیں بتاؤں گا. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور دوسری ایک معلومات، ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ اگین شیئر کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اغوا کی کوشش کا ذکر کیا نا، تونسا سے ایک ایم این اے ہے، خواجہ شیراز ان کا نام ہے. خواجہ شیراز وہ ایم این اے ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں پچھلی دفعہ بھی وہ ایم این اے تھے. انہوں نے جو چیف منسٹر تھے عمران خان کے پنجاب کے، ٹھیک ہے،
ان کو ٹکٹ انہوں نے دلوایا تھا اور بعد میں ظاہر ہے وہ ان سے منہ موڑ گئے. تو یہ عمران خان سے اختلاف کیا کرتے تھے اور جینون اختلاف کیا کرتے تھے, اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ چونکہ ان کا جو ایم پی ہے وہ ان کو ڈیمیج کر رہا تھا تو اس کو ہٹائیں. تو جب وہ ہٹ گئے, آپ کو پتہ پرویز لائی بن گئے تھے, تو یہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ راضی ہو گئے اور انہوں نے بڑا جسے کہتے ہیں نا خاندانی پن کا مظاہرہ کیا, خاندانی روایات کو وقت پاس میں بھی کیا. ساتھ رہے. وہ مشکل وقت میں بھی ساتھ رہے, ابھی بھی ساتھ ہیں. تو جو خواجہ شیراز ہیں ان کے گھر پہ آج سے 2-3 روز پہلے چھاپا مارا گیا ہے, اور تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے بھی ایک چھاپا مارا گیا. اب ان کے 3 بچے ہیں, فاطمہ ہے ایک بچی, ایک زہرا ہے, ایک اسی طرح بیٹا ہے. تو ان کی جو بچی ہے چھوٹی, اس نے ایک کتیا جو ہے وہ پال رکھی تھی, پیٹ ڈاگ پیٹ جو ہے وہ پال رکھا تھا. وہ جنہوں نے چھاپا مارا وہ آ کے اس پیٹ کو بھی اٹھا کر لے گئے. اب وہ بچی جو ہے وہ مس کرتی ہے اپنے پیٹ کو, اس کتیا کو, اس پیٹ کو مس کرتی ہے. ابھی 2-3 روز پہلے جو دوبارہ چھاپا مارا گیا, ان کے کوئی 3-4 ملازم ہیں, ان کے موبائل فون چھین کے لے گئے. یہ تونسا کی بات سنا رہا ہوں آپ کو, اور میرے پاس وہ فوٹیج بھی موجود ہے. وہ میں یہ ہمارے ناظرین وہ دیکھیں گے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ انٹر ہو رہے ہیں, لوگ نامعلوم لوگ انٹر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو سختیاں جتنی بھی ہیں نا, یہ اس بات کا مجھے یہ اشارہ ہے کہ اگر تو یہ سختیاں اگلے 24 گھنٹے بھی رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بندے پورے نہیں ہوئے, اور وہ پورے کرنے کی کوشش کر اور رہی وہ ہے. کوشش کر رہی ہے. اور یہ جو 4 بندے جو ہیں ان کے نام ہم پہلے دے چکے ہیں اسی ٹاک شاک میں. یہ دیکھیں جب اجلاس شروع ہوتا ہے نا تو اجلاس میں بڑی نعرے بازی ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی بڑی جیسے کہتے ہیں نا گیم کر رہی ہے کہ یہ اندر بیٹھ رہی ہے. اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ کر گئی نا پھر یہ آسانی سے ترمیم پاس ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہی 4 بندے آئے اور انہوں نے لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے تو مشکل ہو جائے گا نا ان بندوں کے لیے بھی حکومت کے ساتھ بیٹھنا. اتنی آسانی نہیں ہے. اتنی آسانی نہیں ہوگی. دوسری بات میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر بہت سارا بینک کیا جا رہا ہے اور اشارے ایسے لگ رہے ہیں کہ ذرا مولانا آگے مولانا آگے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ ان کی کانسٹیٹوئنسی پہ اور خیبر پختونخوا پہ بھی کیا ہوگا. اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ جا ملے ہیں تو خیبر پختونخوا سے تو ابھی صرف مولانا اور ان کے بچے ہی نہیں بنے, اگلی دفعہ شاید انشور کروائیں گے پی ٹی آئی کے لوگ, کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ کسی بھی صورت آگے نہ آئے, اور پھر مولانا کے اوپر ایک سٹگما بھی لگے گا. اصل بات یہ ہے کہ سٹگما ہے نا, تو مجھے نہیں پتا کہ مولانا کیسے آئیں گے. مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی ساتھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان سیاست کی سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ اننگز کھیل رہے ہیں, ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نقوش بہتر چھوڑ کے جائیں. تو یہ تو پہلی بات. دوسرا, جب آپ نے تونسا کا ذکر کیا اور سابق عثمان بزدار کا ذکر کیا, تو اس دوران آج کل چونکہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں پی ٹی آئی میں, تو ایک اور وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور. اچھا, قطع کلامی جو خواجہ شیراز ہے نا ابھی تک محفوظ مقام میں. خواجہ شیراز جو ہے ایک آدھ کسی ٹی وی کو بھی انٹرویو میں, حال میں جیو میں نیا پاکستان کو بھی انٹرویو دیا ہے, ایک آدھ شاید کہیں اور بھی دیا ہوگا. خواجہ شیراز محفوظ ہیں, پتہ نہیں کے پی میں ہے کدھر ہے مجھے نہیں پتا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو اپنی پارٹی کے ساتھ قائم رہے ہوئے ہیں, آگے ہوتا کیا ہے. دیکھیے اس وقت تقسیم تو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ جو آپ کے ویورز کے لیے اختتام کی طرف بھی بڑھیں گے, ذرا ایک واقعہ ایک بیان کر دوں. موجودہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے جڑا ہوا ہے. گزشتہ روز تو ہم نے دیکھا عماد اظہر اور ان کی آپس میں چپکلش ہوئی. وہ پنجاب سے تھے اور علی امین گنڈاپور کے پی کے سے تھے. تو ایک موقع پر عمران خان اور علی امین گنڈاپور بیٹھے ہوئے تھے, تو ساتھ کچھ ساتھی تھے ان کے. تو جب عمران خان آئے تو عمران خان ایٹ دیٹ ٹائم عثمان بزدار کے لیے بڑے ہی پرجوش باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ وسیم اکرم پلس ہے. تو علی امین گنڈاپور آئے تو کہنے لگے خان صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں ایک شخص عثمان بزدار کے حق میں آ گیا ہے. عمران خان حیرت میں کہ ایک شخص اور مل گیا پی ٹی آئی میں عثمان بزدار سے محبت کرنے والا یا اس کے حق میں سٹینڈ لینے والا. بڑے انہوں نے جذباتی انداز سے کہا علی امین سے, بتاؤ کون ہے وہ شخص.
علی امین نے کہہ کا لگایا، کہا کہ وہ آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو اس طرح بھی پی ٹی آئی میں چیزیں ہوتی رہیں. لیکن ابھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو پنجاب اور کے پی کے چیپٹر کی لڑائی ہے، اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں دو سوچ کے لوگ الگ الگ اب واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایک وہ جو کہ ایکسٹریم پوزیشن پہ جا کے جس طرح ایس سی او سمٹ کے دوران احتجاج چاہتے تھے، دوسرے معتدل ہیں جو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، جن میں شاید کسی پوزیشن میں علی امین بھی کہہ سکتے ہیں، اسد کیسر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اس کے علاوہ باقی بہت سارے نام ہیں پی ٹی آئی میں، اور دوسری طرف حماد اظہر ہیں جو کہ خود روپوش ہیں لیکن پھر بھی ورکرز کو کہتے ہیں یار آپ ویسے نکلو. میں اب آپ کو بتاؤں وہ روپوش وغیرہ میں بڑے ادب سے کہوں گا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں. یہ میں اس کی کیا تفصیل بتاؤں، بڑی گندی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نہیں بتانا چاہتا، یہ چھوڑیں. یہ لوگ جو ہے نا جو ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں اور کام وہی کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اور پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور صرف وہی نہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے شہباز گل، جن کے بارے میں پی ٹی آئی کے اپنے ساتھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اکثر پارلیمان کی راہداریوں میں یہ گفتگو کرتے پائے گئے کہ شہباز گل اپنا سارا ڈیٹا دینے کے بعد، سارا کچھ بتانے کے بعد، نہیں بشرا بی بی کے بارے میں کیا کیا نہیں بتایا کہنے کے بعد وہ ملک سے باہر گئے ہیں. ایسے ہی. تو انہوں نے کہا کہ ایس سی او کے دوران آپ پروٹیسٹ کریں. زلفی بخاری باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کریں. قاسم سوری جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کرو. حماد اظہر جو روپوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کرو. اور جو پارلیمان میں بات چیت کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جو کے پی کے اسمبلی کو چلانا چاہتے ہیں یا وفاق کے ساتھ یا اداروں سے رابطے کے تحت کچھ نہ کچھ کسی طرح سپیس گین کرنا چاہتے ہیں، ان پہ الزامات لگ رہے ہیں. تو یہ کچھ کہانی ہے پی ٹی آئی کی سیاست کی. لیکن کل جو ہونے جا رہا ہے اس میں پی ٹی آئی بائیکاٹ نہیں کرے گی، پی ٹی آئی فائٹ کرے گی اور پارلیمان میں جائے گی، جواب دے گی، اپنا مسودہ نہیں دے گی. اور میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کا مسودہ ہی ان کا مسودہ تصور کیا جائے. دیٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے سب سے پہلے یہی آپ نے تو سب سے ذکر پہلے کیا تھا. اب لیکن میں آپ کی بات سے پہلے آنا چاہتا تھا. اچھا پھر ٹھیک. وہ کیا ملاقات کس طرح ہوئی اور خبر آپ کے پاس پہنچی ہے، سورسز تو صحافی سے پوچھے نہیں جاتے، لیکن کیا رہی ہے، اس سے کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے خبر تو ہم نے دے دی کہ یہ دونوں وزرائے خارجہ ملے اور اسپیشل سیٹنگ ارینجمنٹ ہوا تھا. اور جے شنکر جو ہے انہوں نے میڈیا سے بھی بات کرنی تھی. پھر پتہ چلا کہ ظاہر وہ زہرانے میں ہی لیٹ ہو گئے، تو پھر اگلی فلائٹ تھی ان کی 4 بجے، تو وہ پھر نہیں بات ہو سکی. اور میرا خیال کہتا ہے کہ شاید جے شنکر اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی مل کے ڈیسائیڈ کیا ہو کہ ابھی یہ باتیں میڈیا میں جا کے نہ کہیں، کیونکہ وہ غیر ضروری ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ اس کو ایک سنسنی کسی صحافی نے سوال پوچھ لیا تو ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی. تو لیکن اچھا ہوا کہ دونوں وزرائے خارجہ ملے. اس پہ جو جے شنکر ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ اس پہ کریڈٹ جاتا ہے اگر تو وہ نریندر مودی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ گرین سگنل دیا ہے تو جے شنکر آگے بڑھے ہیں. تو مودی صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، ادھر شہباز شریف صاحب کو بھی جاتا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی جاتا ہے، اور ان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں اس والے سے متفق ہیں کہ باتیں آگے ایک پیج پہ ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے میرے خیال میں جو بھی چیزیں آگے ہوں گی، کرکٹ ڈپلومیسی پہ تو دونوں ایگری کر گئے ہیں. اب چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے اگلے سال فروری میں پاکستان میں، وہ اس میں ہندوستان کی ٹیم آئے گی یا نہیں آئے گی ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن کرکٹ ڈپلومیسی ریزیوم کرنے کا اتفاق کیا گیا ہے. لیٹس سی کہ آگے ہوتا کیا ہے. تو اس میں ویسے میری ذاتی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہترین ہونے چاہیے. کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، حق ہے اختلاف کا، لیکن میری ذاتی رائے میں اگر تجارت اور روابط بڑھیں گے تو یہاں جو 1.5 ارب یا 2 ارب کے قریب انسان بستے ہیں ان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی. اچھا اس والے سے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اور کس طریقے سے، آپ کو پتہ ہے جیو نیوز نے اسپیشل ہم نے ویڈیو بھی دی ہے
کیونکہ ہم نے جب انیشلی خبر دی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوا, پھر ویڈیو بھی ہم نے دے دی. تو اس حوالے سے میری بھارت کے 2 بڑے ذمہ دار صحافیوں سے بات ہوئی ہے. ایک گیتا موہن ہے ٹائمز آف انڈیا کے لیے, اور ایک ابھیشک جے ہے. تو ان سے جو میری بات ہوئی ہے پاک چائنا سینٹر میں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. تو دکھائیے جی جو ہماری بات ہوئی ہے. جی اس وقت ہم موجود ہیں پاک چائنا سینٹر میں. SCO سمٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. پاکستان کے جو مہمانان گرامی ہیں وہ اکثر جا رہے ہیں, بھارت کے فارن منسٹر وہ چلے گئے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں 2 بھارتی صحافی, گیتا موہن اور ابھیشک جھا. ابھیشک جھا ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں بھارت سے آئے ہیں. آئیے ان دونوں سے بات کرتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو گیتا آپ بتائیے کہ خبر آئی کہ کس طریقے سے پاکستان کے فارن منسٹر ملے ہیں بھارت کے فارن منسٹر کے ساتھ, پھر ہم نے ویڈیو بھی جاری کی, تو آپ کی انیشل آبزرویشنز کیا ہیں؟ دیکھیے چٹ چیٹ کہا جا رہا ہے. ہم آفیسرز ڈپلومیٹ سے بات کر رہے تھے پرٹیکولرلی پاکستانی سائڈ, اور کہا ہے کہ چٹ چیٹ ہے, بالکل پل اسائڈ بھی نہیں کہیں گے, کیونکہ پل اسائڈ تب ہوتا ہے جب کسی اسٹرکچرڈ میٹنگ کے بجائے آپ الگ سے مل رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے کچھ طے کر لیا ہو. یہاں پر کیونکہ لنچ کے دوران لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے, پھر لاؤنج میں پردھان منتری یعنی کہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملاقات تھی اور چٹ چیٹ کے ماحول میں بات چیت تھی. لیکن ہاں ماحول اچھا تھا, ایٹماسفیئرکس اچھے تھے, پازیٹیوٹی نظر آ رہا تھا. آپ گوا میں تھے اعزاز, اور آپ کو یاد ہے گوا میں کیا ماحول کیا تھا, ایٹماسفیئر کیا تھا, اور پھر آپ نے UNGA میں دیکھا ایٹماسفیئر کیا تھا, ماحول کیا تھا. اس کے بعد سڈنلی اتنا میجر شفٹ ہونا جہاں پہ ہاتھ نمستے نہیں, شیک ہینڈ ہو رہے ہیں, مسکرائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے طرف دیکھ کر, اور پھر اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ چٹ چیٹ کانورسیشن, انفارمل کانورسیشن بھی ہوا. تو صحیح اگر انڈیا پاکستان کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں ٹریک پہ جاتا نظر آ رہا ہے. لیکن آپ اسپیچ نہ بھولیں ڈاکٹر جے شنکر کا, جہاں پہ انہوں نے 2 بڑے امپورٹنٹ مدعے اٹھائے, ایک آتنکواد کو لے کر اور ایک انہوں نے اٹھایا چائنا کے پروجیکٹس کو لے کر. تو انڈیا کے کنسرنز بنے رہیں گے, لیکن بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. وہ میسجنگ جو ہے وہ شاید اب واپس سے نظر آ رہا ہے. آپ لگتی ہیں کہ ٹریک جو ہے وہ اختیار کیا ہے, سمت درست ہے. ہاں ٹھیک ہے, گیتا کی بات آپ نے سنی. ابھیشک جھا ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھیشک, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آپ نے دیکھی وہ فوٹیج بھی دیکھی, تصویریں بھی آپ نے دیکھ لی. ہم نے کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی رپورٹ کی, لیکن وداؤٹ گوئنگ مچ انٹو دا ڈیٹیلز, ہاؤ یو سی؟ ویل مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گیتا نے جس طرح سے سم اپ کیا کہ جو باڈی لینگویج ہے وہ جب ہم ڈپلومیٹک اسپیشلی ایسے ٹائم میں جب آپ کی بات چیت بند ہوتی ہے تو ہم باڈی لینگویج کو بہت زیادہ ریڈ کرتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹمنٹ تو آپ میک کر نہیں رہے ہیں, آپ نے کوئی ایسی بائلیٹرل ٹاکس کی نہیں ہے, تو ہم بس انہی باڈی لینگویجز کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بات کر رہے تھے, یا آپ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ملے, گرمجوشی سے ملے, یا بڑے کولڈ شولڈرز کے ساتھ آپ نے ان کو ایسا لک دیا. تو یہ ایک سلسلہ تھا جو ہم نے یہاں پر دیکھا, کافی زیادہ موومنٹ ہوئی. کم سے کم پچھلے 1 ہفتے میں جو نیریٹو انڈیا میں بن رہا تھا اور پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس ملاقات کو لے کے بہت اسپیکولیشنز تھے, وہاں پر بیان بازی بڑی اسٹرانگ ہو رہی تھی. آپ کے یہاں بیان بازی ہو رہی تھی کہ انڈین سائڈ سیبوٹیج کرنا چاہتا ہے SCO کو. انڈیا نے بڑا فرم سٹینڈ رکھا تھا کہ ٹیررزم کے بنا معاملہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو اتنے تلخیت کے باوجود اگر آپ تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہیں جہاں آپ ہاتھ پلاتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں ایک ٹیبل پہ, تو میرا خیال ہے اس کو ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ رکھنا چاہیے. جے شنکر جاتے ہوئے جو فلائٹ میں چڑھتے ہوئے انہوں نے بڑی اچھی بات, شکریہ ادا کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کا, یہاں کے سرکار کا اور یہاں پہ کاؤنٹر پارٹ کا, اور اس کی کرٹسی اور ہاسپٹیلٹیز کے لیے ان کو تھینک یو بولا. تو یہ میرا خیال ہے تبھی ممکن ہو پاتا ہے جب آپ کے من میں یہاں سے کوئی ایک ہلکی سی امید ہے, وہ کوئی پازیٹیوٹی لے کر آپ اسلام آباد سے جا رہے ہوں. بہت شکریہ. کوئکلی آپ دونوں سے ایک سوال, مجھے یہ بتائیے کہ آپ دونوں نے اس سارے ڈیولپمنٹ کو پازیٹیو قرار دیا, اور ظاہر ایوری ون واچڈ اٹ, ہو ریڈ اٹ, وہ سارا پازیٹیو ہی ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کی کوئک آبزرویشن کیا ہے کہ کیا بائیلیٹرل ہمارا شروع ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا, بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی کوپ
की एक प्लेटफॉर्म भी आ रहा है जहां पर दोनों इकट्ठे हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो लगता है आपको कि हम बायलैटरल भी किसी टाइम पे शुरू कर पाएंगे? मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा बायलैटरल शुरू होने में, लेकिन क्या मुलाकातें फिर से शुरू हो जाएंगी? शायद मुलाकातें हो सकती हैं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ऐसे मल्टीलैटरल फोरा। कॉप आने वाला है, तो ये क्लाइमेट समिट के साइड लाइन्स पर भी शायद मुलाकात हो जाए। लेकिन ये एजाज अगर आप देखें तो जब इमरान खान की सरकार थी तो हार्ड लाइन ले लिया था इमरान खान ने। जब कोalition सरकार थी और बिलावल फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी बड़ा हार्ड लाइन ले रखा था। लेकिन जब शरीफ खुद होते हैं, चाहे वो मियाँ साहब हो या मियाँ शहबाज शरीफ हो, तब हमें नजर आता है थोड़ा सा पोजीशन पॉलिसी चेंज, जहाँ पे बोलते नहीं इंडिया से बात करने की जरूरत है। वो चेंज जो है उसकी वजह से शायद इंडिया भी थोड़ा एक्सेप्टिंग हो गया है, लेकिन वो एक्सेप्टिंग तब तक है जब तक अगला टेरर अटैक ना देखे इंडिया। इतनी बुरी बातें क्यों कर रही हैं? शुभ शुभ बातें कर रही हैं, अच्छी अच्छी बातें। क्योंकि प्रमाइस ही है ना इंडिया जी का। हाँ, जी हाँ। जब प्रमाइस ही है तो फिर रियलिटी ये बन जाता है। Unfortunate। भारत और पाकिस्तान की जो रियलिटी है वो यही है कि कुछ मुद्दों पर आकर सब कुछ खत्म हो जाता है। आप बेंचमार्क देखिए कितना लो है। पहले कहते थे वाह, मतलब दोनों लीडर्स मिले तो बातचीत क्या हुई जरा बताएं, डिटेल्स बताएं। फिर होने लगा क्या बातचीत होगी या नहीं होगी, उसके बाद होने लगा मुलाकात होगी या नहीं होगी। ठीक बात। और फिर अब ऐसे दिन आ गए जब बोला जयशंकर आएंगे या नहीं आएंगे। जी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अब आपका बेंचमार्क इतना लो है और उस लो बेंचमार्क से आपको उठ के आना है, तो नॉर्मलसी में वापस आने में, नॉर्मलसी को इन रिश्तों में वक्त तो लगेगा। जी बेशक, क्या है आपका कोई कमेंट? मेरा ख्याल है, देखिए, जो सबसे पहले जो कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स जो रिलेशनशिप में होते हैं, तो जैसे कर्जी की तो एक मीडिया जो पाकिस्तान में भी हो चाहे हिंदुस्तान में भी हो, बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव के साथ चलता है कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। मेरा ख्याल आपके यहाँ भी ये बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं। अब आपको बात बताऊँ, आपने वो टेररिज्म की बात की। हमारे यहाँ जो स्टेट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जा रहा है, वो इंडिया का नाम लेते हैं, हमारी सरकार भी लेती है। खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म के ऊपर है, लेकिन बावजूद इसके कि नाम लिया जाता है, कुछ केसेस में सामने आके बताते भी हैं। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो लेफ्ट पे है, चाहे वो राइट है, व्हेन इट कम्स टू इंडिया एवरीवन वांट्स गुड रिलेशंस विद इंडिया। तो यहाँ पे आपके तो वहाँ पे है ना कि जी टेररिज्म हम टेररिज्म से आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे यहाँ इस हवाले से, और फिर मैं ऑनेस्ट एक राय दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपकी मीडिया में मैंने देखा, खुद मैं कई प्रोग्राम्स में आया हूँ, बहुत ज्यादा पाकिस्तान बैशिंग होती है। हमारे यहाँ आप टीवी चैनल्स लगाएं, आपको इंडिया बैशिंग नहीं मिलेगी। और फिर आपके यहाँ इलेक्शन में पाकिस्तान बैशिंग बहुत होती है। हमारे यहाँ नहीं। अब आपके यहाँ होने लगा। हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हाँ, एक जमाना था, लेकिन अभी जब भी वो लेवल नहीं पाकिस्तान है। में इंडिया बैशिंग नहीं होता था इलेक्शन के नहीं, दौरान, अभी भी वो लेवल लेकिन नहीं है। अब है। अब है। और मैं लेकिन गीता, मैं और आपको बताऊं, इस बारी- है, आई एग्री विद इस यू, बारी ऐसा- लेकिन वो लेवल नहीं है जो लेकिन इस बारी- बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बारी- लिटरली मैं ये इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं। जेन्युइन वो आपकी नहीं, बात नहीं, कर नहीं, रहा नहीं, हूँ। हो सकता है आपने लेकिन वहीं इस से पिक बारी- किया हो, लेकिन ये नैरेटिव कि हिंदुस्तान को बैश करके हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल नैरेटिव को फर्दर कर सकते हैं, ये आपके यहाँ भी लोगों ने काफी शुरू ज्यादा हमने कहाँ से ले लिया? नहीं, लेकिन इस मैं बारी बता रहा हूं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, इस बारी- हम ये नहीं, दोनों नहीं, गलत है, इस ये बारी- उधर होना इस भी बारी- गलत है और इधर होना भी गलत है। चाहे हाँ। गलत हो चाहे, लेकिन इस बारी इस इलेक्शन में पाकिस्तान कम यूज हुआ। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान बैशिंग बहुत होता था। इस बारी हमारे अपने मिसाइल इतने थे, अपने मुद्दे इतने थे कि हम अपने मुद्दों से लीडर्स पाकिस्तान तक पहुंचे ही नहीं। इस बारी चलिए खैर, पाकिस्तान कहाँ था? चलिए आप खैर, निकाल के वो- दिखाइए। इस बारी हमारे पास बहुत सारे अदर थिंग्स थे। गीता जी, वो मैं हम- एक दो वो स्पीचेस आप का हवाला देना नहीं चाहता हूँ, इट डजंट लुक नाइस। हम मेरे ख्याल में जो हम दोनों तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, हाँ। ये एक रियलिटी है कि कुछ गलतियां हमारी तरफ से हुई हैं, कुछ थोड़ी सी गलतियां आपकी तरफ से हुई हैं। हम दोनों ने गलत किया है, हम दोनों पड़ोसी हैं और साथ बैठ नहीं पा रहे। तो मेरे ख्याल में इशू तो अनफॉर्चुनेट। दिस इज अनफॉर्चुनेट। आप देखें ना, हम जिस भी इंटरनेशनल फोरम पे मिलते हैं, गीता
آپ سے میری हम गोवा लोग में मिले। हम लोग साथ ठीक बैठते है। हैं, नहीं साथ खाते हैं। international साथ लेकिन हमारे खाते हैं। जो ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो साथ नहीं बैठते हैं। This is ट्रेड पर हम बात नहीं कर सकते, unfortunate। वाटर शेयरिंग पे बात नहीं कर सकते, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट पे बात नहीं कर सकते। मैं यहाँ इस्लामाबाद आया था और तक्षशिला लोगों ने बताया यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी। जी जा नहीं जी जी। और मेरा बहुत ज्यादा दिल था क्योंकि तक्षशिला वो जगह है और मैं बिहार से आता हूँ। हाँ बिहार में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा है, ऐसे ही। तो मैं वहाँ के साइट्स पर गया हूँ और मेरा क्योंकि पाकिस्तान आने का तो मौका मिलता नहीं, तो मेरा बड़ा मन था कि शायद मैं तक्षशिला जाके वो जो हेरिटेज है, जो शेयर्ड हिस्ट्री है, जिसकी वजह से हम जी, जी, जुड़े जी, जी। हुए हैं, उसको देखने का मौका मिले। तो लेकिन सरकारें हैं वो आपको वीज़ा नहीं देगी, वो अलाउ नहीं करेंगी क्योंकि एक ट्रस्ट नहीं है, आपकी साइड पे भी हमारे लिए नहीं है और हमारी साइड पे भी आपके लिए नहीं है। और जब तक ये जो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट या ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा तो शायद लोगों में वो माहौल नहीं आ पाएगा। और जो टॉप डाउन अप्रोच रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है फॉरेन पॉलिसी दो देशों के बीच में, अगर लोगों में इस नैरेटिव को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी आए कि हाँ लोग अच्छे हैं, मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल वो भी एक जी। अच्छा, वैसे मैं यस और नो में एक बात, जरूर। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान नेक्स्ट ईयर फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है क्रिकेट की, अगर उधर से ही बात का आगाज हो जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट खेले, तो कैसा रहेगा वैसे आपकी मैं जाती है जस्ट योर ओपिनियन। पता नहीं, फरवरी दूर है। शायद कोशिश यही है कि सक्सेसफुली डिसीजन हो जाए, पाकिस्तान में होगा या न्यूट्रल ग्राउंड में होगा हमें पता नहीं, लेकिन अगर होता है तो मुझे लगता है स्पोर्ट्समैनशिप किसी को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अवश्य। क्रिकेट, मेरा ख्याल है क्रिकेट गेम है और गेम हमेशा स्पिरिटेड होता है, वो जोड़ती है चीज़ों को। तो अगर क्रिकेट की बुनियाद पे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया। दोनों भारतीय साथियों की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी रीजनेबल बातें हुई हैं और बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में बातें हुई हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बातें बड़ी देर के बाद होती हैं। हम साफ़ी जब भी आपस में किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे मिलते हैं हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आई बिलीव कि इस एनवायरनमेंट में ये बातें करना ये जो ओवरऑल लैंडस्केप या एनवायरनमेंट बन रहा है उसमें पॉजिटिवली ऐड करेगा। वेलकम बैक जी। आपने गुफ्तगू इनकी सुन ली, बड़ी पॉजिटिव है, अगर देखा जाए दोनों साफ़ी ने बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की। तो वैसे भारत में तो चलो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी ने ये काम किया और क्रेडिट दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान में आप किसे क्रेडिट देंगे? और दूसरा एक और बात, मैं व्यूअर्स के लिए ये बात करना चाहता हूँ, ये कंपटीशन जो होता है ख़बरों का, आज मुझे जिस वक्त आप ये ख़बर ब्रेक कर रहे थे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और इंडियन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो एक मुलाकात हुई, तो इस दौरान जब तक वीडियो सामने नहीं आ रही थी तो पाकिस्तान और भारत के सहाफ़ियों को हमने देखा कि उनकी दौड़ें लगी हुई थी कि ये खबर कहाँ से आ गई। तो ये मैंने एक नया कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन आज मैंने देखा, और जिसमें आपका तो कोई सानी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये नरेंद्र मोदी का क्रेडिट उधर है, तो यहाँ किसका क्रेडिट? यहाँ पे मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम का क्रेडिट है। अगर मैं क्रेडिट की बात करूँ ना, तो देखेंगे जो प्लेटफॉर्म SCO हुआ, ये सबसे अहम बात हुई है कि ये प्लेटफॉर्म हुआ पाकिस्तान में, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है टेररिज्म है, बलूचिस्तान में हालात हमारे सामने हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उस सारे माहौल में पाकिस्तान ने SCO कराने का फ़ैसला किया जिसमें ये सारे लोग आए, और SCO के लिए इतने मिसाली इंतज़ामात किए गए, और इसका जो सेहरा है, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो है ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वजारत ख़ारजा का जिक्र किया जाए, ना जिक्र किया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। इनकी डायनामिक जो सेक्रेटरी है आमना बलोच साहिबा, उनका जिक्र ना किया जाए बड़ी ज़्यादती होगी। इनकी वजारत के सारे डिप्लोमेट्स सब ने, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं, उनका जिक्र ना कीजिए, बहुत ज़्यादती होगी। बड़ा काम किया वड़ाइज साहब ने, जो कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन है। फिर यहाँ पे इनकी जो तर्जमान है मुमताज़ ज़ारा बलोच, वो ख़ातून, मैं उनको गुज़श्ता 48 घंटों से देखता रहा हूँ, वो 15 अक्टूबर को आई तो ना जाने मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा तो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, गला बैठ गया, एंड नोबडी वाज देयर इन पाक चाइना सेंटर। गवर्नमेंट साइड से बाद में आए, अनवार काकड़ आए जो कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देने आए, और वो भी एक हादसाती तौर पे आए, कोई गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी नहीं लगाई थी। अनवार काकड़ आके पाकिस्तान का केस लड़ते रहे। फिर वजारत दाखिला का जिक्र किया ना किया जाए तो ज़्यादती है, मोहसिन नकवी का। इस्लामाबाद की पुलिस का ना जिक्र किया जाए तो ज़्यादती है। CDA के चेयरमैन का इस्लामाबाद इंतज़ामिया का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती है। फ़ौज का जिक्र ना किया जाए
تو بھی زیادتی ہے کہ فوج نے انہوں نے سیکیورٹی کے لیے انشور تمام کیا، انشور کیا، پورا درست۔ انشور کیا، فوج کو پورا کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کو پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ کوئی ایک بھی مسئلہ نہیں ہونے دیا۔ پھر پنڈی اسلام آباد کے لوگ بڑے مسائل کا شکار رہے، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی آپ کو پتہ ہے احتجاج کی کال دی تھی، انہوں نے مؤخر کر دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا جس کا آپ اسپیسیفک مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میرے یہ خیال ہے کہ اس میں 3 ادارے بہت اہم ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، شہباز شریف، انہوں نے ایک میٹل شو کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ نواز شریف کے جو آئیڈیالوجی اور ویژن ہے اس کے ساتھ ہے۔ دوسری میرے خیال میں اس میں ہماری جو ملٹری یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی مجھے سپورٹ نظر آئی ہے، اور کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوئی کوئی، ورنہ تو آپ کو پتہ کیمپین ایک چل جاتی ہے اور ہمارے میڈیا کے لوگ ہی چلاتے ہیں۔ تو مجھے نظر آیا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ اور جنرل عاصم منیر، یہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ پوری جسے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک سپورٹ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے، اور کریڈٹ اس کا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی جاتا ہے، ہمارے فورن آفس کو بھی جاتا ہے، اور ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ سب کا ہے اور پاکستانی قوم کا ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے یہی ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا۔ پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے۔